الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو غزوہ بدر یوم الفرقان کے حوالے سے ہے، جو کہ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک یہ وقوع پذیر ہوا۔ تو آج ہم کچھ اس کے پس منظر میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام جب ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک دنیا میں انقلاب برپا کیا، تو اس انقلاب مصطفی علیہ السلام نے چند مراحل کو طے کیا۔ مثلا آپ نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت حق کا پیغام عام کرنا چاہا تو سب سے پہلے دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مکی زندگی میں رہا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام نے صبر محض کیا، کوئی دفاعی قابلتاً کوئی ایسا رپلائی نہیں کیا، بلکہ آپ نبی کریم علیہ السلام کو سر راہ کانٹے بھی بچھائے گئے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام سر بسجود ہوتے تو اوجڑیاں بھی آپ نبی کریم علیہ السلام پر ڈالی گئیں، طائف کے مقام پر آپ پر پتھر بھی برسائے گئے، سوشل بیکاٹ بھی آپ نبی کریم علیہ السلام کا کیا گیا، اور آپ کے جانثار صحابہ علیہ مردوان کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں۔ 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو چروا دیا گیا اور سینے پر گرم پتھر رکھوا دیے گئے، ہاتھ اور پاؤں پر کیل ٹھکوا دیے جاتے اور چٹائیوں میں باندھ کر آگ لگا دی جاتی، یعنی طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں ان کو دی جاتی۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام دعوت کے ساتھ صبر محض اور پھر تنظیم سازی، اور میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کا ذہن اس کے متعلق بناتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مکہ المکرمہ سے آپ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر جائیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت محض اس کا یہ سبب ہو کہ تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں، ہاں یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ایک دنیا میں انقلاب برپا فرما گئے اور وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، تو یہ انقلاب مصطفی علیہ السلام کی تکمیل کے مراحل میں سے ایک مرحلہ تھا اور سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی تھی کہ آپ نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں ان سے بھی جان چھوٹی، اور پھر ریاست مدینہ کی بنیاد بھی ڈالنی تھی کہ جہاں پہ بیٹھ کر پورے خطہ ارض پر اسلام کے جھنڈے کو، علم کو بلند اور لہرانا تھا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام یوں مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لائے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ المنورہ میں آئے تو یہ ہے انقلاب مصطفی علیہ السلام، اور اس میں حکمت بھرا حضور نبی کریم علیہ السلام کا انداز۔ آپ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف علیہ السلام کی تعمیر فرمائی۔ یہ ایک مرکز بن گیا اسلام کا، ایک پارلیمنٹ ہاؤس بن گیا، اور یہ وہ کہ اس میں عبادات بھی ہوتی اور امت مسلمہ کے معاملات کو بھی یہاں طے کیا جاتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک کام تو یہ کیا کہ اپنا ایک مرکز تعمیر فرمایا۔ پھر دوسرا، آپ نبی کریم علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی، اور اس کی مثال نہ اس سے پہلے اس انداز سے ملتی ہے نہ اس کے بعد کبھی ملے گی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک اخوت قائم کی، اور یقین کریں رہتی دنیا تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اور دی جاتی رہیں گی۔ تیسرا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا انقلاب مصطفی علیہ السلام کے مراحل طے کرنے کے لیے کہ جو مدینہ المنورہ کے یہود تھے، ان کے ساتھ یہود قبائل تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، اور یہ آپ کے حلیف بن گئے۔ یہ پہلے قریش مکہ کے حلیف ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے روابط تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ نبی کریم علیہ السلام کے یہ حلیف بنے،
اور یوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت حق کا پیغام پہنچانے کا ایک بہترین موقع مدینہ المنورہ میں میسر آ گیا۔ بڑے سکون کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا اہتمام بھی کیا، آپ نبی کریم نے تنظیم سازی بھی کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت اور تزکیہ بھی کیا، اور ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دفاعی اور غلبہ اسلام کے لیے جو بھی حکمت عملی تھی اس کی بھی خوب تیاری آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اب آ جائیے یوم الفرقان اور غزوہ بدر، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ پہلا بڑا معرکہ اسے یہی غزوۃ البدر ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 6، 7، 8 سرایا یعنی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ان لوگوں سے ہوتی رہیں۔ غزوہ بدر کا کیا پس منظر ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود قبائل کو اپنا حلیف بنایا تو یوں افرادی اعتبار سے کفار مکہ کو کمزور کیا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان، جناب حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی کمانڈ میں مکہ المکرمہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان کو روکیں تاکہ مالی اعتبار سے بھی یہ کفار مکہ کمزور ہوں، اور جو انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ امت مسلمہ پر ڈھائے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا ازالہ بھی ہو جائے اور پیش قدمی ہو جائے مکہ المکرمہ کے فتح کرنے کی۔ لیکن وہ قافلہ ابو سفیان کی کمانڈ میں نکل چکا تھا، اور پھر اب ظاہر ہے کہ اس نے واپس بھی آنا تھا، اور یہ جو مقام بدر ہے یہ ایک جنکشن کی حیثیت تھی۔ مکہ المکرمہ سے تجارتی قافلے جو یہاں روانہ ہوتے تو وہ عمومی طور پر مقام بدر کو ضرور ٹچ کیا کرتے تھے، اور کئی دن تک یہاں ان کا پڑاؤ بھی رہتا تھا۔ تو پھر جب مختصر الفاظ میں جب یہ قافلہ واپس اس کے پلٹنے کے ایام آئے تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بڑے ذہین، بڑے فتین اور بڑی طبیعت کے اندر ان کے ایک ہوشیاری طبیعت تھی آپ کی، تو آپ مطمئن نہیں ہوئے، آپ پہ ہم رابطے میں رہے، اور احساس ہو گیا تھا آپ کو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اور ان کے جو رفقا ہیں یہ میرے قافلے کو روکیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک تیز گھڑ سوار مکہ المکرمہ کی طرف بھیج دیا کہ اے مکہ کے لوگوں، اس تجارتی قافلے میں آپ سب کا مال ہے، صرف میرا نہیں، تو یوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رفقا ہیں یہ میرا راستہ روکیں گے اور قافلے کو لوٹیں گے، لہٰذا میری مدد کو آؤ۔ اور دوسرا طریقہ ابو سفیان نے یہ کیا کہ راستہ ہی بدل دیا، جو مروج اور معروف راستہ تھا بدر والا اس کو ہٹا کر یہ ساحل سمندر کے ذریعے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا، اور یوں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر 313 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھا، اور ان کے پاس 3 ٹوٹل گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور اگر اس طرح کیا جائے تو فی اونٹ 3 صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر سواری کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ایک عجیب منظر ہے اور عجیب داستان ہے کہ سفر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ساتھ سواری کے لیے 1 اونٹ پر اکیلے نہیں بلکہ 2 رفقا کو بھی رکھا۔ پھر مقام صفرہ پر یہ نفوس قدسیہ کا قافلہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور پھر جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک پر آپ کو فتح عطا فرماؤں گا، یا سفیان کا جو قافلہ آئے گا وہ آپ اس پر فتح حاصل کر لیں گے، یا پھر جو اس کی مدد کے لیے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ جب جنگ آزما ہوں گے تو آپ کو اس میں فتح ملے گی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے سارے کے سارا پس منظر بھی رکھا، اور پھر یہ بشارت بھی سنائی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب جمع کیا مقام صفرہ پر، تو یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبات کیا تھے؟ اللہ اکبر سننے سے متعلق ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا، اسی طرح جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے بعد جناب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ
وَنَحْنُ مَعَكَ، یا رسول اللہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ہم وہ نہیں ہیں بنو اسرائیل والے کہ جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ منو سلوا تو ہمارے لیے ہے لیکن جنگ کرنی ہے تو آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہم آپ کے ساتھ نہیں آتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جب چاہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پس پشت کھڑے رہیں گے، بلکہ آپ نبی کریم علیہ السلام کو بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، پہلے ہمارے سینے حاضر ہوں گے پھر دشمن آپ تک پہنچے گا، بلکہ پہنچنا ہی نہیں دیں گے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گفتگو سن کر میرے نبی کریم انتہائی خوش ہوئے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی منشا کچھ اور تھی۔ آپ نبی کریم نے اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں اور مشورے دو۔ تو اب مہاجرین تو اپنے جذبات کا اظہار کر چکے تھے، انصار صحابہ سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو انصار صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ کہتے ہیں واللہ لکأنک تریدن یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول یوں لگتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہماری طرف ہے اور آپ ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر سنیے ہماری رائے کیا ہے، ہم انصار کے مدینے کے رہنے والوں کی فقد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت بہ ھو الحق وآتیناک علی ذلک عہودنا۔ تو اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے اور ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے یہ گواہی دی کہ جو آپ لے کر آئے ہیں حق لے کر آئے ہیں۔ تو یا رسول اللہ فمدی یا رسول اللہ لما اردت، حضور جو آپ کا ارادہ ہے آپ کریں، وَنَحْنُ مَعَكَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، یا اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حضور آپ اگر اپنے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیں گے، ڈال دیں گے، ہم بغیر سوچے سمجھے اپنے گھوڑے آپ کے پیچھے سمندر میں ڈال دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ دشمن سے مقابلہ کل کرنے کی بجائے آج کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے یہ انصار صحابہ کے بھی یہ مقدس جذبات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور بن نفوس قدسیہ میں مزید جذبات محبت مصطفیٰ کے اور اسلام کی دعوت کے عام کرنے کے ابھرے، اور یوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے مقام صفرہ پر اپنے صحابہ کے ذہن کو بھی پڑھ بھی لیا، اظہار سن بھی لیے۔ تو پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ میدان بدر سجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک علیحدہ دستان ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم کا پڑاؤ کہاں تھا، کیسی جگہ پہ تھا، دیگر کا پڑاؤ کفار مکہ کا کہاں تھا، ان کا کیا تھا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور ان کے لشکر کے درمیان کیا کیا گفتگو ہوتی رہی، وہاں کیا کیا گفتگو ہوتی رہی، یہ سارے کا سارا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، لشکر جرار تھا اس طرف، اور پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میدان بدر میں جو جنگ ہوئی اور جو ان کی تعداد کتنی تھی اور تعداد کے ساتھ ساتھ ان کا انداز کیا تھا، اور پھر میدان بدر میں کیا کیا ہوا، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس یوم الفرقان اور بدر کے صدقے سے برکت سے ہمیں بھی دعوت حق اور دعوت اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔